السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات جو دارالعلوم عربیہ اسلامیہ کی قدیم عمارت شہر کے اندر میرتی گیٹ کے آؤٹ سائڈ تھی، تو اس میں ہے یہاں جو قدیم کتب خانہ تھا وہ تو ادھر منتقل ہو گیا تھا نئی زمین پر، جب دارالعلوم عربیہ الاسلامیہ بنین کا جو اقامت گاہ تھی وہاں منتقل ہو گیا لڑکوں کا، تو وہاں کتب خانہ چلا گیا، تو یہاں کتب خانے کی ضرورت تھی، تو اس وقت یہاں یہ کتب خانہ قائم کیا گیا ہے اور آج اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ہمارے حاجی حسن صاحب غوری کے صاحبزادہ انیس الحسن غوری صاحب ہیں، مولانا طیب صاحب ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، مولانا شمشاد صاحب اور مولانا اسحاق صاحب ہیں، اور ذمہ دار مولانا ہدایت اللہ صاحب تو باہر ہیں، کئی تشریف لے گئے۔ یہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا پتہ ہے، ایڈریس ہے، اور حافظ حکیم محمد علی غوری صاحب کی یاد میں ان کی تو منسوخ کیا گیا ہے، ان کی یاد میں قائم کیا گیا ہے۔ حکیم محمد علی غوری صاحب حافظ بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور اس جامعہ کو، بلکہ اس کو نہیں، دارالعلوم عربیہ الاسلامیہ جو یہاں پہلے قائم تھا اس کو ترقی دینے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کی ایما پر یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور یہاں پر دیگر دینی سماجی جو سرگرمیاں تھیں وہ حضرت حکیم صاحب انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں بہت ساری دینی تحریکات تھی، جمعیت علماء کو اس پورے علاقے میں انہوں نے ہی متعارف کرایا تھا، تو آج اس کتب خانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ یہ کتابیں ہیں، خاص طور پر عربی کتب منگوائی گئی ہے، یہ کافی تفاسیر کی ہے، صفوت التفاسیر ہے، اور اس کے علاوہ کافی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے لیے علمی اور فکری ترقی کا ذریعہ بنائے۔ کتب خانہ کسی بھی ادارے کی بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ طلباء اور طالبات کی فکری اور علمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں کتب خانوں کا اہم رول ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت بحرین میں مقیم ہیں اور پہلے اس ادارے کے ذمہ دار بھی رہے ہیں، تو ان کا بھی خصوصی تعاون رہا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔